السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو پی ڈی ایم کا کل اجلاس ہوا ہے اس کے اندر کی کہانی کیا ہے وہ لے کے اندر کیا بات چیت ہوئی. بڑی دلچسپ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ کل مولانا نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگر وزیراعظم عمران خان 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر پی ڈی ایم کی قیادت طے کرے گی کہ یہ جو مارچ ہے یہ اسلام آباد کی طرف ہوگا کہ راولپنڈی کی طرف ہوگا. تو اس پر بڑی دلچسپ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ تجویز کس طرف سے آئی اور اس کی تائید کس نے کی ہے، بہت ہی دلچسپ ہے. لیکن بہرحال آج کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اجلاس کے اندر کیا کیا ہوا. کہا جاتا ہے کہ اجلاس ویسے تو اوورال کے ماحول اچھا تھا. گو کہ پی ڈی ایم کے بعض جو لوگ تھے، ہمارا جو سورسز ہیں جو کہ اس اجلاس کے شرکاء تھے، انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کو یہ تاثر مل جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نہ بلاول آئے ہیں تو اس طرح کی شاید سنجیدگی نہیں ہے، ویڈیو لنک پر تو ہے لیکن لاہور نہیں آئے، تو ان کو ایک خوف تھا اندر پی ڈی ایم کے لوگوں کے اندر. اسی طرح جب لیکن کہتے ہیں کہ جب تمام قیادت بیٹھ گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بہت کم گفتگو کی، زیادہ تر وقت گفتگو جو تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ سابق صدر آصف زرداری کرتے رہے. اور کہتے ہیں کہ جو مختلف نکات ہیں جس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس پر کچھ بڑی دلچسپ پیش رفت ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے، اس پر جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، ان کو شدید تحفظات تھے. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ فرم تھی کہ نہیں، ہم نے حصہ لینا ہے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے. جبکہ جو پی ایم ایل این تھی، کہتے ہیں کہ ان کا رویہ لچکدار تھا، وہ 50-50 تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے کہ لینا ہے تو ہم حصہ لیں گے، اگر نہیں کرتی تو ہم پھر نہیں لیں گے، لیکن وہ فیصلہ متفقہ ہونا چاہیے. تو مطلب مورلیس پی ایم ایل این کی بھی لیننگ یہی تھی کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے. جس کے بعد کیونکہ پیپلز پارٹی کا فرم سٹانس دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان پھر کنونس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر حصہ لے لیں ضمنی انتخابات میں. جبکہ سینٹ الیکشن کا معاملہ فی الحال چھوڑ دیا گیا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی بظاہر اب جو ابھی تک نہیں اعلان کیا گیا، لیکن وہ فیصلہ یہی ہے کہ ان انتخابات میں، سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے گا. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے اپنے جو لیگل سائیڈ کی اوپینین بھی پیش کی، جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی رائے بھی پیش کی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ 2 اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیں، صرف سندھ چھوڑیں 2 اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیں، پھر بھی جو سینٹ الیکشن ہے وہ نہیں رک سکتے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بھی رائے دی، جو سابق صدر آصف زرداری جو ان سے انہوں نے، اور شہری رحمان نے یہ رائے دی کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو یہ جو نظام آلریڈی بہت زیادہ کمزور ہے اور بالادستی کسی اور کی ہے، جبکہ بقول ان کے یہ پپٹ نظام ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر نظام مزید کمزور ہو گیا ہمارے جانے سے تو کہیں یہ نہ ہو کہ جن لوگوں کی خواہشات اس ملک میں صدارتی نظام لانے کی ہیں وہ کامیاب نہ ہو جائیں، اور وہ پھر الٹیمیٹلی صدارتی نظام لے آئیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو پارلیمنٹ تو چل نہیں پا رہی اور یہ نہیں رہا، تو ہمیں اس کو نہیں سینٹ الیکشن کو بھی چھوڑنا چاہیے، ہمیں سینٹ الیکشن میں بھی کانٹیسٹ کرنا چاہیے، ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جو جب استعفوں پہ بات آئی تو جو مریم نواز ہیں، اور جبکہ میاں نواز شریف بھی ہیں، مریم نواز نے کہا کہ ہمارے استعفے یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ احسن اقبال کے پاس ہیں، آپ ابھی کہیں تو ہم کل صبح اسپیکر کو جمع کروا دیتے ہیں. جبکہ جو اختر مینگل تھے انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی استعفے ہمارے پاس ہیں، آپ صبح کہیں ہم صبح اسپیکر کو جمع کراتے ہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی تھی اس کے جب سابق صدر آصف زرداری ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بھی استعفے دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میڈیا میں بلا وجہ بہام پھیلایا جا رہا ہے کہ استعفے دینے پہ اعتراض ہے، استعفے میرے پاس موجود ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ استعفوں کی ٹائمنگ ضرور دیکھی جائے کہ استعفے کب دینے ہیں. یہ نہیں کہ اس اتنے بڑے کارڈ کو ضائع کر دیا جائے ایک دم سے استعفے دے کے، اور حکومت کو بلکہ الٹا طاقتور کر دیا جائے یہ کارڈ استعمال کر کے. تو ہمیں اس کارڈ کو ابھی نہیں کرنا چاہیے استعمال، ہم اس کی ٹائمنگ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائمنگ بہتر نہیں ہے. اسی طرح جب لانگ مارچ اور دھرنے کی بات آئی تو جو ایک عمومی تاثر ہے، جو قمر زمان کائرہ نے بھی شاہ زیب خانزادہ کے شو میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھرنے پر تحفظات ہیں، کہ جو دھرنے کے ہم شروع سے مخالف رہتا اب ہم کیسے ایک دھرنے کی حمایت کر دیں کہ دھرنے کے ذریعے ایک حکومت کو گھر بھیجا جائے. تو اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ جب بات چیت شروع ہوئی تو سابق صدر آصف زرداری نے استفسار کیا مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ ہم نے کچھ سنا ہے کہ
آپ کے کچھ لوگوں نے کور کمانڈرز کے گھر کے باہر اور جی ایچ کیو کے باہر بھی دھرنے کی بات کی ہے، تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جی بالکل جب نیب کے نوٹسز کی بات کی گئی تو جو عطاء الرحمان ہے، مولانا عطاء الرحمان، انہوں نے کہا کہ ہم کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر دھرنا دیں گے، جبکہ جو راشد جو غفور حیدری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیں گے اگر ہمارے مولانا صاحب کو دوبارہ نوٹس کیے گئے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ صدر اسد زرداری نے اس تجویز کو انڈورس کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد کیا کرتے ہیں، آپ پنڈی بھی جانے کی بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنڈی بھی جانا چاہیے، اور ہم پنڈی ہمارا کارکن جانے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی جو دھرنے کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے وہ بھی اسد زرداری نے دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مولانا طے کر لیں، پی ڈی ایم کی قیادت طے کر لے کہ کتنے روز کے لیے جانا ہے، 1 روز کا دھرنا دینا ہے، 10 دن کا دینا ہے، 1 ماہ کا دینا ہے، ہم ساتھ ہیں اور ہم اس دھرنے میں شریک ہوں گے۔ جبکہ ایک بات جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو کہی، جو مولانا کے آگے رکھی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کارکن تو شاید سخت جان ہے کہ وہ اگر آپ، کیونکہ مولانا چاہ رہے تھے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یہ لانگ مارچ کیا جائے اور دھرنا دیا جائے، تو صدر اسد زرداری نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں پہلے ہفتے میں دے، تو آپ کا کارکن تو سخت جان ہے، وہ بیٹھ جائے گا جا کے اتنی سخت سردی میں بھی، لیکن جو جس قسم کی سردی ہے، یہ ماحول اور یہ سردی اتنی موافق نہیں ہے دھرنے کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہفتے کے بعد کا دھرنے کا اور لانگ مارچ کا پلان کیا جائے، ہم ساتھ ہیں لیکن اس کی ڈیٹ آگے بڑھائی جائے۔ تو اس کے اوپر پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ 31 جنوری کے قریب جا کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم دھرنا کب دینا چاہتے ہیں یا لانگ مارچ کب کرنا چاہتے ہیں۔ تو بظاہر جسے کہتے ہیں استعفیٰ پر پیپلز پارٹی نے ریلکٹنس ضرور شو کی، لیکن اور ٹائمنگ کی بات کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ استعفوں سے ہم بالکل انکار کرتے ہیں، جو کہ ایک پی ڈی ایم کے اندر ایک خوف پایا جاتا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی آج مکمل طور پر اس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسی طرح جو دھرنے کے بارے میں ہم پایا جاتا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی نے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دھرنے کا حصہ بنیں گے، آپ طے کر لیں، سب مل کر طے کر لیں کہ کتنے دن کا دھرنا دینا ہے۔ جبکہ تیسری چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سابق آصف علی زرداری نے مولانا کی تجویز کی تائید کی، صرف آصف علی زرداری نے، کہ ہم جی ایچ کیو کے آگے بھی دھرنا دینے کو تیار ہیں اور ہمارے کارکن اس کے لیے ساتھ جائیں گے اور بیٹھیں گے۔ اور اب یہ ماحول ہے، ایسے میں دیکھتے ہیں اب آگے کس طرح، جبکہ مولانا نے ایک جو دلچسپ بات ہے، ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے جو شرکا تھے ان کو یہ بتایا کہ مجھے یہ تجویز بھیجی گئی ہے کہ آپ تجویز، مجھے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے، اور یہ پیغام ان کا اشارہ راولپنڈی کی طرف تھا کہ مجھے پیغام بھجوایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ بے شک پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی قسم کا آپشن استعمال کریں، آئینی آپشن اس حکومت کے خلاف، ہم بیچ میں کوئی انٹرونشن نہیں کریں گے، آپ کے لیے میدان کھلا ہے، آپ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہم اب بیچ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن مولانا نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب آپ جسے کہتے ہیں بہت دیر سے یہ پیغام بھیجیں، جبکہ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ محمد علی درانی نے بھی ڈائلاگ کی ان کو آفر دی، تو انہوں نے کہا کہ اب ڈائلاگ کا وقت گزر چکا ہے اور اب ہم میں سے کوئی بھی اس حکومت کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ حکومت استعفیٰ دے، نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے، آئیں بیٹھیں اور ڈائلاگ کر لیں۔ یہ مولانا نے شرکا کو بتایا، تو جس پر آصف زرداری نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جو بھی آپشن استعمال کر رہے ہیں وہ پارلیمانی ہونے چاہیے، پارلیمانی آپشنز کو پریفرنس کرنی چاہیے ان ہاؤس چینج کی، اور دوسرے جو آپشنز ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی استعفوں سے انکار نہیں کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے پارلیمانی آپشنز کو تو آپ دیکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بالکل میدان کھلا چھوڑ دیں اور یہ سسٹم اتنا ویک ہو جائے کہ صدارتی نظام کی طرف چلا جائے۔ تو یہ وہ جو چند چیزیں تھیں جو پارلیمنٹ جو کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں طے پائیں۔ اب پی ڈی ایم نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، جبکہ جو کل مولانا فضل الرحمان کی جو ٹون تھی پریس ٹاک میں وہ بڑی جسے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفائنس والی تھی۔ شاید ان کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، میری پارٹی کے اندر سے لوگوں کو کھڑے کر کے میرے خلاف باتیں کروائی گئی، تو اس کا مولانا کو دکھ تھا، جس وجہ سے مولانا کل کچھ زیادہ ہی بفرے ہوئے تھے اور انہوں نے سخت باتیں کی۔ لیکن اصل لڑائی تو پھر بھی یہ پنجاب کی ہی ہے۔ پنجاب اگر لڑے گا تو ہی ہے، پنجاب کا ڈی این اے تبدیل ہونا ہے۔ ابھی تک پنجاب کا ڈی این اے کم از کم جو پنجاب میں لاہور کا جلسہ تھا اس میں اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پنجاب کا ڈی این اے چینج ہونا ہوگا، اور وہ ڈی این اے اسی صورت میں چینج ہوگا کہ جب جو پنجاب کی مین پارٹی ہے پی ایم ایل این، وہ اگر اس کے قائد کھڑے رہیں گے، اگر وہ قائد جس طرح کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے بولتے ہیں پھر دوبارہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اگر دوبارہ سے اسی طرح کی خاموشی اختیار کریں گے کچھ عرصے بعد، یا وہ صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ کل کو ان کے آگے جو پیس آف کیک ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش کر دیا جائے اور وہ پھر سے خاموشی اختیار کر لیں، تو شاید پنجاب کا ڈی این اے کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ پنجاب پھر اسی طرح وقتی طور پہ بات کرے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اصل لڑائی پنجاب کی ہے۔
تو دیکھنے والا ہے کہ آنے والے دنوں میں PMLN کتنی اس پہ ڈٹی رہتی ہے اپنے سٹانس کے اوپر، اور میاں نواز شریف کتنے ڈٹے رہتے ہیں، مریم نواز کتنا ریگولر بولتی رہتی ہیں، تو یہی دیکھنے والا ہوگا۔ جبکہ ایک بات تو اس PDM کے جو ہمارے ذریعے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کے دوران بھی ایک بات کم از کم جو واضح تھی، جو نظر آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جو لانگ مارچ اور دھرنا ہے یہ ہر طرح سے مولانا کے کارکن کے اوپر ہی ڈیپینڈ کیا جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کارکن اس طرح سے وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ موسم کی سختیاں نہیں جھیل سکتا، جبکہ جو نون لیگ کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آپ نے لاہور جلسے میں دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا۔ تو یہ کچھ ہمارے پاس ہائی لائٹس تھیں PDM کے اجلاس کی، کے اندر کی کہانی کی، کے اندر بات چیت کیا ہوئی، کس طرح سے ہوئی۔ تو ہم مزید آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اس بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے اور خوش اور سلامت رہیے۔ اسد علی طور کو اسد طور انسنسرڈ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔